امام کی امامت، امام زمانہ کی توقیعات نقل ہوئی ہیں، امام سے لوگوں کی ملاقات، امام کے خطوط، امام سے لوگوں کے رابطے، یہ ایک پورا باب ہے معرفت امام زمانہ کے حوالے سے۔ اس میں ایک توقیع سعد ابن عبداللہ قمی کی ہے۔ سعد ابن عبداللہ قمی کہتے ہیں کہ میں نے امام زمانہ سے پوچھا کہ مولا، امام مہدی سے، امام زمانہ سے، مولا امام کا تعین اور امام کا انتخاب، امام کے لیے صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام کا انتخاب امت کیوں نہیں کر سکتی؟ روایت سنانے جا رہا ہوں، میں نے اس کا بھی خود بھی لطف لیا ہے۔ امت امام کا انتخاب کیوں نہیں کر سکتی؟ پوچھا اس سے جا رہا ہے جو خود اس بات پر دلیل ہے کہ امام کا انتخاب امت نہیں کر سکتی۔ سارا عالم اسلام متفق ہے کہ ایک وجود آنے والا ہے جن کا نام مہدی ہے، جن کے آنے کے بعد زمین عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی، جن کے آنے پر ظلم و جور کا خاتمہ ہو جائے گا، جن کے آنے پر برکتیں ایسے رہیں گی کہ کوئی جاہل نہیں رہے گا، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، لوگ صدقہ لے کے مستحقوں کو ڈھونڈیں گے۔ اگر کسی کو مستحق جان کر اسے دینے لگیں گے تو وہ کہے گا میں خود صدقہ لے کر آیا ہوں، کوئی مستحق نہیں مل رہا۔ ایسا مثالی زمانہ آ جائے گا، مگر سب نے لکھا ہے کہ وہ ظہور فرمائیں گے، وہ دنیا میں آئیں گے۔ کسی نے نہیں لکھا کہ امت ان کو منتخب کرے گی۔ جب آخری کو امت منتخب نہیں کرتی، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو پہلے کو امت کیسے منتخب کرے گی؟ اب خود امام سے پوچھا گیا کہ امام کو امت منتخب کیوں نہیں کرتی، کیوں نہیں کر سکتی؟ حضرت نے فرمایا کہ کس امام کی بات کر رہے ہو، امام مصلح یا امام مفسد؟ اب بھائی جو روایت ہے وہ تو میں سناؤں گا آپ کو۔ امام نے سعد ابن عبداللہ قمی سے سوال کیا پلٹ کر کہ تم امام مصلح کی بات کر رہے ہو یا امام مفسد کی؟ کہا مولا میں تو امام مصلح کی بات کر رہا ہوں۔ مصلح۔ حضرت نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی شخص کے بارے میں کیسے جان سکتا ہے کہ اس کے دل میں فسادی فکروں کا مجموعہ ہے یا اصلاحی فکروں کا اجتماع ہے؟ کوئی شخص کسی شخص کے بارے میں کیسے جان سکتا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا کہ کسی کے دل میں کیا گزر رہا ہے اور کیا سوچتا ہے وہ۔ جب کوئی شخص کسی شخص کے بارے میں یہ نہیں جان سکتا کہ اس کے ذہن کے اندر، اس کے دل کے اندر فسادی فکریں ہیں یا اصلاحی فکریں ہیں، تو ہو سکتا ہے، کیا یہ نہیں ہو سکتا، جو حضرت کے جملے، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ شخص اس کا انتخاب کر لے کہ جس کے دل کے اندر فسادی فکریں ہیں، اور جو فسادی فکروں کا حامل ہے وہ کیسے امت کے لیے مصلح بن سکتا ہے؟ کہنے لگا مولا ایسا ہو سکتا ہے۔ حضرت نے فرمایا جب ایسا ہو سکتا ہے تو پھر امت کو یہ اختیار کیوں دیا جائے؟ تھوڑی گردن ہلائیے گا، بات جا رہی ہے۔ پھر یہ امت کو اختیار کیوں دیا جائے کہ وہ اس کا انتخاب کرے جس کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے؟ تو جب امام کا کام ہی اصلاح کرنا ہے تو امام کا انتخاب وہ کرے گا جس نے امام کو بنایا ہے، جو دلوں کا حال جانتا ہے، وہ بتائے گا کہ کون مصلح ہے۔ تو امام مہدی کا برہان، یہ برہان مہدوی علماء نے اس کو نام دیا ہے امامت کے باب میں۔ برہان مہدوی امام زمانہ کی دلیل، امام مہدی کی دلیل امامت کے بارے میں کہ امام کو کون منتخب کر سکتا ہے، خود یہ امام زمانہ کی دلیل، اور خود امام زمانہ دلیل امامت ہے کہ ان کا انتخاب جب امت نہیں کرے گی، ان کا انتخاب اللہ کرے گا۔ یعنی اگر نبی کا انتخاب اللہ کرے گا اور آخری امام کا انتخاب اللہ کرے گا تو پھر یہ ان لوگوں کے اموش و غربہ نہیں ہے کہ آخری امام کا انتخاب تو اللہ کرے اور پہلے امام کا انتخاب امت کرے۔ تو آ جائیے اس دروازے پہ جہاں پہلے امام کا انتخاب بھی اللہ کرتا ہے۔ غدیر کے میدان میں آواز دے کر کہتا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب پہنچا دو وہ جو ہم نے تم پہ نازل کیا ہے۔ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔
تو پہلے امام کی امامت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور آخری امام کے امامت کا اعلان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے.